قائدین جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے کیے اور اللہ کی رضوان حاصل. آج کا دور فتنوں کا دور ہے، جہاں پر میرے اور آپ کے لیے اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ناممکن سا دکھائی دیتا ہے. حلال روزگار کمانا ناممکن سا دکھائی دیتا ہے. حلال تعلقات استوار کرنا ناممکن سا دکھائی دیتا ہے. افراتفری کا عالم ہے، مار داڑ کا دور ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نفع کما لوں. میرے اپنے بھائی کے گلے پہ چھری پھرتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فتنوں کے اس دور میں علماء آپ کو بتائیں گے کہ اس دور کا ان تمام فتنوں سے سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے. یہ علماء آپ کو بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب میں اور آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہماری وراثت ہمارے گھر والوں بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، وہ اس کے وارث ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک جو دین عنایت فرمایا ہے اس وراثت کے امین کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے دین کے وارث ہیں. میں کہتا ہوں علماء معاشرے کا دماغ اور برین ہے، آنکھیں ہیں. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ معاشرے میں کیا فتنہ ہے. جہاں پر بہت بڑے فتنے ہیں، اخلاقی فتنے ہیں، مالی فتنے ہیں، سیاسی فتنے ہیں، ان تمام فتنوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس قرۂ ارض پر سب سے بڑا فتنہ ان کے مقابلے میں پتہ کیا ہے؟ کہ مومنوں مسلمانوں کے ذہنوں میں اس جماعت کے خلاف بغض، حسد اور عناد بھر دیا جائے جس جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے پوری کرۂ ارض پر پیدا ہونے والے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا اور جو سب سے اعلیٰ ترین، افضل ترین تقوی کے اعتبار سے، اللہ سے ڈرنے کے اعتبار سے، اللہ کے حکم کو ماننے کے اعتبار سے جو دل اعلیٰ تھے ان دلوں کو چن لیا. اس کے لیے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے کہ میں نے ان اپنے بندوں کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کرنا ہے. جب یہ کام مکمل ہو گیا پھر اللہ نے ان نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے دلوں کے علاوہ جو باقی سارے لوگ تھے ان کے دلوں کو جانچ کے دیکھا، پرکھ کے دیکھا تو جو دل نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد سب سے اعلیٰ تھے ان کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت، آپ کی شرف صحابیت اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا. کس نے انتخاب کیا؟ اللہ نے انتخاب کیا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نبوت اور رسالت کا پیغام لے کر آئے، یہودی اور عیسائی اور دیگر ادیان کے ماننے والے اور ابراہیمی دین کا دعویٰ کرنے والے مشرکین مکہ، یہ تینوں گروہ یہ چاہتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، ہم اس دین کے دیے کو، چراغ کو بجھا دیں گے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ دائیں بائیں رہنے والے مشرکین یہود و نصارہ اس بات کا عزم کر چکے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے اس الہامی دین کو اور اس کے چراغ کو اپنے منہوں کی
کے اندر سے نکلنے والی پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ اللہ نے وعدہ کر دیا تھا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اس دین کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گا، اس کی روشنی میں اضافہ کرے گا اور اس کو کامل روشنی عنایت کر کے اس کو مکمل کرے گا، چاہے قرۂ ارض کا کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اکیلے دین کی حفاظت کی تھی؟ آپ خود تنے تنہا میدان عمل میں تھے، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ادھر آپ کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کان میں آواز دی، وہ جو تمہارے صاحب اور ساتھی ہیں، بتاؤ اگر وہ یہ بات کہیں کہ میں رات کے کچھ حصے میں اسرار کے اوپر گیا تھا، معراج کی ہے، آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت و جہنم کو نظارہ کر کے رب سے ملاقات کر کے میں واپس آ گیا ہوں، کہا بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ کہا تمہارے دوست ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کر آپ نے کوئی وضاحت نہیں مانگی، کوئی ان سے آپ نے کوئی ایویڈنس نہیں مانگا، بلکہ کہا اگر محمد نے یہ بات کہی ہے، ابو بکر صدیق اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ نے سچ کہا۔ یہ صدیق کا لقب ایسے ہی مل گیا۔ اور جب غار میں تھے اللہ نے تب کہہ دیا تھا کہ آپ کے ساتھ جو تھے نا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب رسول خود قرار دیا۔ حضرت عمر کے بارے میں جانتے ہیں، آپ نے دعا مانگی، فرمایا یا اللہ یا عمر بن خطاب عنایت کر دے، یا عمر بن حشام عنایت کر دے۔ بتائیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا ابلاغ اور اقامت دین کی جنگ اکیلے لڑ سکتے تھے تو اپنے ساتھ کے لیے حضرت عمر بن خطاب کی دعا کیوں کی؟ کیونکہ دعائے رسول مراد رسول حضرت عمر بن خطاب بن کے آئے۔ جب آپ آئے فرمایا اللہ کے پیغمبر دار ارقم میں چھپ کر ہم عبادت نہیں کریں گے، اگر میرے اسلام لانے کا پھر کیا فائدہ ہے؟ آئیے آج بیت اللہ میں جا کے اعلانیہ نماز پڑھیں گے، جو راستے میں آئے گا اس کے بچوں کو یتیم کرنے کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا مانگ کے رسول اللہ نے اپنی جماعت کا اہم ترین ممبر کیوں بنایا؟ کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے جس معاشرے میں ایک اللہ کی توحید کی بات کر رہا ہوں، مقابلے میں کفار کے لشکر ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑے بڑے گروہ ہیں، بڑے بڑے قبیلے اور سردار ہیں، اور ادھر اللہ نے بھی ان کی اس جماعت کے ایک ایک بندے کا انتخاب اللہ نے خود کیا۔ یہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن اے عثمان غنی آپ کا بدلہ کیسے اتاروں؟ ایک مجلس کے اندر 100 700 900 اونٹوں تک روایات ملتی ہیں، بما ساز و سامان کے لدے ہوئے، آپ کی جولی میں اشرفیوں کا تھیلا موجود ہے، آپ اسے الٹ پلٹ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اس عمل کے کرنے کے بعد اے عثمان اگر تو کوئی عمل بھی نہ کرے تیرا جنت میں جانے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، اور معین جنتیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے پیارے ساتھی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا جب خود انتخاب کیا، رسول اللہ کا ساتھ دلوایا، پھر کہا اولئک حزب اللہ، کوئی کسی کی جماعت ہے، کوئی کسی کی جماعت ہے، کوئی کسی کی جماعت ہے۔ اس قرآن پر مشرق و مغرب اور شمال و جنوب زمین و آسمان کے اس نظام میں اگر کوئی میری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، وہ گروہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھی اور آپ کے صحابہ ہے۔
اللہ کہہ رہا ہے یہ میری جماعت ہے. پھر وہ جماعت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اگر مجھے میرا رب 40 بیٹیاں دیتا ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ اس بات کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ اپنے پیغمبر کے صحابہ سے راضی تھا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے راضی تھا. جب آپ جنگ میں جاتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. تیرا اور میرا رشتہ علی وہی ہے جو حضرت موسیٰ کا حضرت ہارون کے ساتھ تھا. لیکن رب العالمین نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو یہ بتلا دیا تھا ایک وقت آئے گا جب امت کے لوگ اہل بیت کے نام پہ صحابہ کے نام پہ کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے ان کی وہ شان بیان کریں گے, ان کی وہ فضیلت بیان کریں گے, ان کی وہ منقبت بیان کریں گے. منقبت بیان کرتے کرتے رسول سے بھی اعلیٰ کر دیں گے, سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ کر دیں گے, اللہ سے بھی اعلیٰ کر دیں گے. اس لیے اسی وقت یہ دروازہ بند کر دیا تھا. فرمایا کوئی یہ نہ سوچے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ نبوت کا سلسلہ حضرت ہارون کے طور پہ تھا. میں رسول ہوں, میں نبی بھی ہوں, لیکن حضرت علی کا رشتہ بتا رہا ہوں. وہ بھی بھائی تھے, حضرت علی بھی میرے بھائی ہیں. لیکن کوئی ذہن میں یہ خیال نہ کرے رسول اللہ کے بعد اگر نبوت کسی کو ملنی ہے تو وہ حضرت علی ہیں. لیکنہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضرت علی میرے بعد نبی نہیں ہو سکتے. اگر میرے صحابہ میں سے کوئی منصب نبوت کے لیے لائق اور فائق ہے تو وہ حضرت عمر ہے. حضرات اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا. اللہ نے اس دین کو مکمل کر کے دنیا پہ غالب کر دیا. لیکن دنیا میں بسنے والے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام پھیلے, اسلام کا احیاء ہو, کتاب و سنت کی اور قرآن و سنت کی دعوت لوگوں تک پہنچے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شکل نئی بنائی. عبداللہ بن سبا یہودی بظاہر مسلمان تھا, اندر سے یہودی تھا. اس نے ایک فرقہ گھڑا اور وہ فرقہ کیا کرتا ہے؟ وہ معاشرے میں اہل بیت کی وہ شان اور وہ منقبت بڑھا کر بیان کرتا ہے اور ہزارہا احادیث گھڑی گئی اس دور میں. اس کے اوپر پوری کتابیں موجود ہیں, محققین اور محدثین کے ویڈیو ریکارڈڈ خطابات موجود ہیں. ہزاروں احادیث اہل بیت کی شان میں وہ گھڑی گئی جو رسول اللہ نے بیان نہیں کی, جو اللہ نے نازل نہیں کی, جو وحی کا حصہ نہیں تھی, اور ان کو نبیوں, رسولوں, پیغمبروں سے بھی اعلیٰ قرار دیا گیا. حتیٰ کہ یہ کہا گیا اللہ بھی وہی کام کرنے پر پابند ہے جو کام حضرت علی اللہ کو کہتے ہیں. ہمیں محرم کے اندر کیوں یہ جنگ لڑنا پڑتی ہے؟ کبھی کسی منبر سے, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضرت علی ہماری آنکھوں کا سکون اور چین اور قرار ہیں, کیونکہ رسول اللہ کی آنکھوں کا سکون اور چین اور قرار ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شان اور آپ کی منقبت کیا ہے؟ فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے. کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور آپ حضرت حسن حضرت حسین کو چومتے ہیں, سونگتے ہیں, پیار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری نہ مانو, اپنے ائمہ کی مان لو, لیکن تمہارے سے تو خیر نہیں, کیونکہ تم نے اہل بیت کے نام پہ جو دکان اور آڑ کھولی ہوئی ہے اس کی عزت بھی اسی کے اوپر پڑتی ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے صرف 3 صحابہ ایمان پر قائم رہے رسول اللہ کی وفات کے بعد. حضرت مقداد ایمان پر قائم رہے, حضرت بلال ایمان پر قائم رہے, حضرت سلمان ایمان پر قائم رہے. ان تینوں صحابہ کے علاوہ باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. رسول اللہ
چھوڑ گئے تھے. تمہارے اس عقیدے کی زد حضرت علی پہ پڑتی ہے, حضرت حسن پہ پڑتی ہے, حضرت حسین پہ پڑتی ہے. کہانیاں گھماتے ہو معاشرے میں. جب تک ہم موجود ہیں ہم صحیح منقبت اور صحیح شان اہل بیت بیان بھی کرتے رہیں گے, لیکن فضائل صحابہ کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دیں. ہم کہتے ہیں ہر دور میں, ہر محرم میں, ہر وقت آپ چڑھ دوڑتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. جو بات حضرت امیر معاویہ کو کی جاتی ہے, بات کرنے والا اپنے گریبان میں نگاہ ڈال کے دیکھے اور تیری خلوت کیسی ہے, تیری تنہائی کیسی ہے, تیری زبان کیسی ہے, تیرا کاروبار کیسا ہے. اگر کوئی بندہ اپنی تنہائی کی گارنٹی دے سکتا ہے, اپنی دکان کی گارنٹی دے سکتا ہے, حرام اور سود کے مال سے بچاؤ کی گارنٹی دے سکتا ہے, وہ بھی اس اہل نہیں ہے کہ وہ اپنی گندی زبان سے صحابہ کے اوپر تان اور تنقیص اور تبرہ شروع کرتے. ہم کہتے ہیں ہماری نہ مانو, ہماری نہ مانو. سن 40 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے بیعت کر کے بالاتفاق اپنا امیر بناتے ہیں. 7 ہجری میں واقعہ کربلا ہوتا ہے اور 20 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو اپنا امیر مانا, بلا شرکت غیر اپنا حکمران مانا, آج تو اس کے اوپر بکواس کرتا ہے. تو کہتا ہے جی آخر میں ایمان لائے تھے. تو سنو, ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا, اپنے گھوڑے سے یا اونٹ سے نیچے اترا, نیچے اتر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, آپ نے کلمہ پڑھایا اور وہ اسلام لے آیا. بس اتنا ہی وقت ملا, کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا. اس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہے, عمل ایک بھی نہیں کیا. جاؤ محدثین کی کتابیں کھولو, صحیح بخاری اور مسلم کھولو, کیا فتویٰ ہے. یہ مغفور اللہ, اللہ نے اس کے اگلے پچھلے معاف کر دیے ہیں. صحابہ کی آپس میں چپکش ہوئی, رنجش ہوئی, اور رنجش صحابہ نے نہیں کی, یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے یہ بغاوت نہیں کی, یہ لڑائی نہیں کی. یہ خارجیوں کا گروہ تھا جس کا بانی عبداللہ بن سبا رافضی تھا. اس نے چند بندے ادھر ملا دیے, چند ادھر ملا دیے. یہ تو لڑائی ان کی آپس میں ہو گئی. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصوروار تھے تو ان کے ہاتھ پر تمہارے دوسرے امام اور تمہارے تیسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کیوں کی؟ یا تو جھوٹا ہے یا تیرے دونوں اماموں کے بارے میں تیری پھر حرف زیری ہوگی اور لوگ بات کریں گے, ہمارے تو وہ بڑے پیارے ہیں. کیوں؟ حوالہ تیری کتاب کا, جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے, ان کے دروازے کے باہر پہرے دار کون ہیں؟ حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتا ہے لڑائی تھی, اور ان کی لڑائی نہیں تھی. تجھے مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد ہضم نہیں ہو رہا. کیوں؟ تو بات چلاتا ہے حضرت امیر معاویہ سے, پھر بات روتا نہیں ہے, پھر بات لے کے جاتا ہے حضرت عثمان کے اوپر کہ ان کی نامزدگی بھی غلط ہوئی تھی. پھر بات حضرت عمر پہ جاتی ہے, ان کی نامزدگی خلیفہ کے لیے غلط ہوئی تھی. پھر بات حضرت ابوبکر پہ جاتی ہے, ان کی نامزدگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کے خلاف ہوئی تھی. کیوں؟ تیرا عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے. یہ تیری بات کہانی اور جھوٹ کے افسانے کے علاوہ اور کچھ نہیں. کیوں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کوئی ایک صحابی بتائیے جس کو اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا سوائے حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ بیمار ہیں، غش کھا کے زمین پہ گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، غنودگی ہے، ہر بار پوچھتے ہیں کیا نماز ادا کر لی؟ ہاں نہیں، سب آپ کے پروانے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے سارے مرتد ہو گئے تھے، ظالم تجھے تو ہم کافر بھی نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا منہج یہ بات کہتا ہے ہر وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ ہمارا جگرا کیا ہے، روز حضرت ابوبکر کو گالیاں سنتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو دی جانے والی گالیاں سنتے ہیں، حضرت عثمان کو دی جانے والی گالیاں سنتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو دی جانے والی گالیاں سنتے ہیں۔ ہم تجھے کافر پھر بھی نہیں کہتے، دیکھنا جگرا کتنا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا ہم بزدل ہیں، بزدل نہیں ہیں، صرف ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح 80 کی دہائی میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پورے ملک میں کافر کافر کا نعرہ لگاتا، ہم یہ نہیں لگانا چاہتے۔ تو باہر آ جا، بندہ بن جا۔ تو اس ملک میں رہنا چاہتا ہے تو ابوبکر صدیق کی عزت کرنا پڑے گی، اگر تو اس ملک میں رہنا چاہتا ہے عمر فاروق کی عزت کرنا پڑے گی، اگر اس ملک میں رہنا چاہتا ہے عثمان غنی کی عزت کرنا پڑے گی، اور حضرت امیر معاویہ کی عزت کرنا پڑے گی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد۔ اسی کاز کے لیے اور اسی مشن کے لیے گلی گلی، نگر نگر قرآن و سنت موومنٹ پاکستان حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ کی قیادت میں ہم اس بات کے اوپر مصروف عمل ہیں، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، عورتوں اور بچوں کو اس بات کا پیغام دے رہے ہیں اہل بیت سے محبت کیجئے، ڈٹ کے کیجئے، جو اہل بیت نے کام کیے ہیں وہ کیجئے۔ یہ تعزیہ، یہ جلوس، یہ خنجر مارنا، یہ آگ پہ چلنا، یہ تو دہریوں والی علامتیں ہیں، یہ مجوسیوں والی علامات ہیں، یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر اگر خلیفہ بلا فصل نہیں تھے، حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم نہیں تھے، حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم اگر نہیں تھے، تو پھر ایک حوالہ ثابت کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا ہو ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں ہے، عمر دوسرا خلیفہ نہیں ہے، عثمان تیسرا خلیفہ نہیں ہے، تیری کتابوں میں بھی یہ بات اور حوالہ موجود نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کا پہلا خلیفہ ابو بکر تھا، دوسرا خلیفہ حضرت عمر تھا، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان تھا، اور حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین حضرت حسن نے مانا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ پوری کیمپین میں آپ کو حضرت حسن کا نام نہیں دکھائی دے گا، صرف حضرت حسین کا نام دکھائی دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رافضی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیں۔ کیا پیر ہے، کیا درد ہے کہ تم نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، اور صلح کیسے نہ کرتے؟ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے اس بات کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا آپ کی کملی مبارک اور چادر دائیں طرف یا بائیں طرف کوئی کھڑا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اچانک پتہ چلا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ کے دوران آپ کے ساتھ کھڑے، فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ نے چاہا تو یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور سرداروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پرے پنچایت نمٹانا، صلح صفائی کرانا، امت کو ملانا، لڑانا نہیں۔ وقت آیا وہ دو گروہ، رسول اللہ نے کہہ دیا مسلمان بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، جا تیری نسل کے اوپر بھی ہم افسوس کرتے ہیں کہ تو کس نسل میں پیدا ہو گیا ہے، تجھے نہ رسول اللہ کی پیشین گوئی کا خیال ہے،
نہ حضرت حسن حضرت حسین کی بیعت کرنے کا خیال ہے، اور تو چڑھ دوڑتا ہے ان کے اوپر. جی خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا تھا. ہم کہتے ہیں بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک پہلے خلیفہ، ہمارے نزدیک چوتھے خلیفہ ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت حسن کے پہلے بیٹے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں. اگر حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت مل سکتی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ یہ ساری گیم کیوں ہے؟ تاکہ دین اسلام کے جو ماخذ ہیں قرآن اور سنت، ان کے اولین راوی اور بیان کرنے والے صحابہ کی جماعت ہے. خود اہل بیت کی شان اور فضیلت کی جو روایات ملتی ہیں ان کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، دیگر صحابہ ہیں. اہل بیت نے اپنی شان خود بیان کرنی ہے. صحابہ نے بیان کی ہے نا، صحابیات نے بیان کی ہے. لہذا یہ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ہم قرآن اور حدیث کے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا کر دیں وہ جی صحابہ ایسے تھے، نعوذ باللہ صحابہ ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے، لوگ آہستہ آہستہ شک کرنا شروع کریں گے، آہستہ آہستہ ان کی باتوں کا انکار کریں گے، آہستہ آہستہ ان کے بارے میں بغض رکھیں گے. یہ دور ہے جو اس دور کے اندر سب سے زیادہ صحابہ کے بارے میں بغض رکھا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے میرے بھائی. یہ کہتا ہے سارے مرتد ہو گئے تھے. ہم کہتے ہیں تو اللہ ہے یا اللہ اللہ ہے. اللہ نے ان کا انتخاب کیا رسول اللہ کے ساتھیوں کے طور پہ، پھر ان کے دلوں کا امتحان لیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ میرے پیغمبر کے ساتھی وہ ہیں، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک ان سب کے دلوں کا میں نے امتحان لیا. اللہ نے کیا پایا آپ نے؟ اے میرے رب آپ نے صحابہ کے دلوں میں کیا پایا؟ کہا ان کے دلوں میں تقوی ہی تقوی تھا. لہم مغفرۃ، تقوی تھا، اس لیے ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے. اور پھر قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ایک جماعت خیر البریہ ہے. کون سے لوگ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اس قرۂ عرض کی سب سے عظیم جماعت وہ ہے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، یہ خیر البریہ ہے. جاؤ جا کے ان کے مفسرین سے پوچھو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد کیا صرف اہل بیت ہیں یا صحابہ بھی ہیں؟ صحابہ ہیں. اللہ نے کہا ان کے لیے میں نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کا نام جنت عدن ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا. ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور تیرا ایمان ہی ضائع ہونا ہے تو جو مرضی کر، آسمان کے سورج پر تھوکے گا، دھوپ تیرے منہ پر پڑے گی. سورج کا کیا جانا ہے؟ اور سارے ہی سورج تھے. الصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں. بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی ایک ستارے کے پیچھے چلو گے راہیاب ہو جاؤ. فرمایا جنتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. سب سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی. کوئی ایک جماعت تو مجھے دکھاؤ جن کے بارے میں رب نے یہ کہا ہو کہ وہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں. قرآن عرض پر آپ کو صحابہ کے علاوہ کوئی دوسری جماعت. بھائی اہل بیت کو کون نہیں مانتا؟ لیکن تو چاہتا ہے کہ تیرے مطلب کہ اہل بیت مانوں تو 10 دفعہ پیدا ہو کے آ جائے، اپنی مرضی کا منشور ہم سے نہیں منوا سکتا، کیونکہ ہم نے اس منشور کے لیے شہادتیں پیش کی ہیں، بچے قربان کیے. شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے مشن کو کیا آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. حبیب الرحمن ثانی کا مشن چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک انگلی کٹوانا بڑا مشکل ہے، پوری جان دی ہے.
جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرات گرامی باخبر رہیں, آنکھیں اور کان کھول کے رکھیں. آپ کے دائیں بائیں بڑے گماشتے گھوم رہے ہوں گے جو مرزے کی زبان بولتے ہوں گے. میرا موضوع نہیں ہے مرزے کے بارے میں, مگر نہ اس کو ایسا ننگا کیا جائے اس کو اس کے گھر والے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیں. انشاءاللہ وقت قریب ہے جب یہ ملک صحابہ کے وفاداروں کا ملک بنے گا. آج رجب بٹ یہ بات کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے صالح ہیں, کاتب وحی ہیں, خال المومنین ہیں, اور ان کے بارے میں رسول اللہ نے کئی دعائیں آپ نے ان کے لیے مانگی ہیں. ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ, ان کی والدہ سارا قبیلہ کنبہ کہتے ہیں نہیں پرانے کام یہ ہیں. ہم کہتے ہیں ایک شخص آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو مارا, دفن کیا اور میں آ گیا اور وہ رو رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ. جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تیرے دل میں نفرت ہی اتنی ہے. کہتا ہے یزید تیری جد پہ لعنت. ہم نے کہا یزید کے ساتھ میرا اور تیرا کوئی لینا دینا نہیں, تو جا جو مرضی کہہ اس کو, لیکن جب تو اس کے باپ کی بات کرے گا جو صحابی رسول ہے, جب اس کے دادا کی بات کرے گا جو صحابی رسول ہے, جب اس کی دادی کی بات کرے گا جو صحابیات رسول میں سے ہے, تیری زبان کو کتی سے کھینچ کے کتوں کی آگے ڈال دیں گے. سمجھتا کیا ہے؟ حسن اللہ یاری سے لے کر رجب بٹ جیسے بھونکے لوگوں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے, ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. قرآن و سنت موومنٹ پاکستان اسی دستور کو لے کر اٹھی ہے. انشاءاللہ جہاں پر اللہ کے گھروں کا دفاع ہوگا, جہاں پر مدرسوں کا دفاع ہوگا, اللہ کے دین کے قلعوں کا دفاع ہوگا, وہاں مشرق و مغرب میں, شمال و جنوب میں کوئی ایک صحابی رسول کے گستاخ کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, قرآن و سنت موومنٹ پاکستان. خود کچھ نہیں کہیں گے, قانونی طور پہ تمہارا ناکہ بند کریں گے انشاءاللہ. وہ تحفظ فضائل صحابہ کا جو ایکٹ ہے جو صوبائی اسمبلیوں سے پاس ہوا, قومی اسمبلی سے پاس ہوا, سینٹ سے پاس ہوا, صدر کے ٹیبل پہ پڑا ہے, انشاءاللہ صدر کی ایسی کی تیسی دستخط تو کرنا ہی پڑیں گے اللہ کے فضل سے. کیا آپ شعائر اللہ کے دفاع کے لیے قرآن و سنت موومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیں. فضائل صحابہ کی جنگ لڑنے کے لیے کیا قرآن و سنت موومنٹ کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ابو بکر کی صداقت کی جنگ لڑنے کے لیے علامہ ابتسام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ, تمام صحابہ کی عظمت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں, یہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور صحابہ کا دفاع اللہ کی سنت ہے, دفاع صحابہ کرنا شروع کر دو. آج انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں اور ایمان کا ڈرامہ کرتے ہیں, پھر کفار کے پاس آتے ہیں تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں, رسول اللہ کا بھی اور رسول اللہ کے ساتھیوں کا بھی. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. جس نے میرے نبی کا مذاق اڑایا, میرے نبی کے اصحاب کا مذاق اڑایا, اللہ ان کا وکیل بن کے میدان عمل میں ہے, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. آپ دفاع صحابہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. گلی گلی, کوچہ کوچہ, بستی بستی اس پیغام کو عام کیجئے. ہم امن کے راہرو ہیں, ہم امن کے داعی ہیں, لیکن صحابہ کو گالیاں دینے کی بنیاد پہ امن نہیں رہے گا.
قائم نہیں رہے گا. امن قائم ہوگا اہل بیت کی عزت کے ساتھ ہوگا. امن قائم ہوگا صحابہ کرام کے دفاع کے لیے ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے مرکز قرآن و سنت موومنٹ لاہور لادس روڈ پہ الحمدللہ بھرپور کام ہو رہا ہے. اور وکیل صحابہ اور محافظ عقائد اہل سنت حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ چیئرمین قرآن و سنت موومنٹ پاکستان ٹی وی کے اوپر اخبارات میں جرائد میں اور چاروں صوبوں کے اندر ہر مسلک کے پلیٹ فارم میں جا کے ایک ہی اعلان کر رہے ہیں لوگوں صحابہ کے دفاع کے لیے ہمارے ہم قدم ہو جاؤ انشاءاللہ. ہم اکٹھے ہیں اللہ کے فضل سے, ہم قدم ہیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. اس ملک میں صحابہ کے دفاع کا ڈنکا بجتا رہے گا انشاءاللہ. اہل بیت کے دفاع کا ڈنکا تو پہلے ہی بج رہا ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. صحابہ کا دفاع بھی ہوگا. ہم اپنے بچوں کو دفاع صحابہ کا سبق پڑھا کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا